کائنات میں موجود بہت ہی زیادہ ڈینسٹی اور بہت ہی زیادہ گریوٹی کے حامل فلکی جسام بلیک ہول کہلاتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی مرتے ہوئے ستارے کی زندگی کے آخری مرحلے کو بلیک ہول کہتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ کیسے بنتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ستارے اور اس کی زندگی کے متعلق سمجھنا پڑے گا۔ ستارے دراصل ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں کے منجمد اجسام ہوتے ہیں جو ہر سیکنڈ میں اربوں ٹن ہائیڈروجن جلاتے ہیں اور اسی وجہ سے چمکتے نظر آتے ہیں۔ پھر ستاروں کے ٹمپریچر کے لحاظ سے اقسام ہیں: نیلا جائنٹ، سرخ جائنٹ۔ بہت ہی زیادہ گرم ستارے نیلے رنگ چھوڑتے ہیں اور نیلے جائنٹ کہلاتے ہیں۔ جب ان کے مرکز میں موجود تمام ہائیڈروجن جلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو وہ سرخ جائنٹ ہو جاتا ہے۔ ہیلیم گیس کے دباؤ سے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جسے سپر نوا کہتے ہیں۔ سپر نوا کے دوران بے حد تیز روشنی خارج ہوتی ہے اور ستارے کا مرکز سکڑ کر بجھ جاتا ہے۔ اسے بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہول میں اس قدر ڈینسٹی اور گریوٹی ہوتی ہے کہ روشنی بھی باہر نہیں آ پاتی، اور بلیک ہول میں موجود مادے میں اس قدر زیادہ ڈینسٹی ہوتی ہے کہ اس کے مادے کا ایک چمچ ہماری زمین کے اوزان کے مطابق اربوں ٹن کا ہوتا ہے۔ بلیک ہول بننے کا یہ عمل کئی لاکھ سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بلیک ہول میں گر جائیں تو قریب پہنچنے پر وقت ذرا مختلف رویہ دکھائے گا۔ کسی بیرونی آبزرور کے لیے آپ ایونٹ ہورائزون کے قریب پہنچ کر سلو ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نارمل سپیڈ سے جا رہے ہیں، لیکن باہر کسی دیکھنے والے انسان کے لیے آپ سلو موشن میں سفر کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ فریز ہو جائیں گے اور اچانک غائب ہو جائیں گے، مگر آپ کے لیے وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ آپ کو کائنات فاسٹ فارورڈ ہوتی نظر آئے گی۔ ایک طرح سے آپ مستقبل کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے اس کے ارد گرد سپیس ٹائم بھی بینڈ ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد دو چیزیں ہی ممکن ہیں، ایک تو آپ کی کوئک ڈیتھ اور دوسری ویری کوئک ڈیتھ، یعنی کہ وہاں گریوٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ چند سینٹی میٹر فاصلہ طے کرنے پر یہ لاکھوں گنا بڑھتی جائے گی اور اس کے زیر اثر آپ پلازما میں تبدیل ہو جائیں گے، وہ بھی ایک ایٹم سے بھی کم حجم کا، یا تو پھر آپ جیسے ہی ایونٹ ہورائزون کو کراس کریں گے آپ تحلیل ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی کا انحصار بلیک ہول کے سائز پر ہے۔ جتنا چھوٹا بلیک ہول ہوگا آپ اتنے جلدی مریں گے، جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی وقت آپ کو ملے گا۔ مختصراً سنگولیرٹی سے جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا اتنی ہی آپ کی بقا کے چانسز ہیں۔ یہاں بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جسم روشنی کی رفتار سے سفر کرے، جو کہ ناممکن ہے۔ اب اگر آپ کسی طرح روشنی کی رفتار سے سفر کرنا مینج کر پائیں تو آپ ٹائم کو شکست دے سکتے ہیں اور ٹائم ٹریول بھی ممکن ہے۔ یہ تھی بلیک ہول کی کہانی۔ 2019 میں ہی بلیک ہول کی پہلی تصویر انسان لینے میں کامیاب ہوا۔ اگر آپ اس بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اس بارے میں آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا ہے۔